اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام وسیلہ نجات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام ہمارے گفتگو پچھلے پروگرام کے حوالے سے سیرت النبی کے حوالے سے جاری ہے، اور آج بھی ہم سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ ایک ایسا وسیع میدان ہے کہ جس پر انسان جس حد تک بھی گفتگو کرے، غور و فکر کرے اور اس کی گہرائیوں میں جائے، وہ ناکام واپس نہیں آتا، اس کے ہاتھ کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہے۔ اور یہ اتنا وسیع میدان ہے کہ ہر بندہ اس میں ہر وقت کوشش میں لگا رہے تو پھر بھی وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اس پورے میدان کو سر کر سکا ہے۔ ہر انسان اپنی ظرف اور علم کے مطابق اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری بعثت کا مقصد یہی ہے کہ انسانوں کے درمیان اخلاقی خوبیاں کامل کی جائیں۔ یعنی رسول خدا نے خود اپنی بعثت کا مقصد جو بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ انسانوں کی تربیت کی جائے، انسانوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کیا جائے، اور ان کے درمیان جو اخلاقی، مذہبی، سماجی، معاشرتی یا معاشی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں ان کو دور کیا جائے اور اس کی جگہ اخلاقی خوبیوں کو اجاگر کیا جائے۔ تبلیغ کے جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرامز میں بھی جائزہ لیا کہ تبلیغ کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک زبان سے تبلیغ یا تعلیم دینا، اور دوسرا عملی طور پر اپنے عمل، کردار اور سیرت کے ذریعے دوسرے لوگوں کو تعلیم دینا ہوتا ہے۔ عملی طور پر تعلیم اور تربیت یہ ایک زبانی ذریعے سے تعلیم دینے سے کہیں بڑھ کر اور کہیں بالا تر ہے، کیونکہ اس میں انسان کو صرف زبان سے کہنا نہیں پڑتا بلکہ اپنے عمل کے ساتھ خود اپنی بیان کی ہوئی چیزوں کو اپنی ذات پر عمل کر کے اس کو دوسروں کے لیے نمونے کے طور پر پیش کرنا ہے۔ یعنی ایک تھیوری سے ہٹ کر یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے۔ یقیناً ایک زبانی یا گفتگو کے ذریعے بھی کسی کی تعلیم و تربیت کرنا اور ہدایت دینا اپنی جگہ ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن تبلیغ کا یہ دوسرا طریقہ جو اپنے کردار اور سیرت کے ذریعے کوئی مبلغ یا معلم سر انجام دیتا ہے تو یہ اس سے پہلے طریقے سے یقیناً زیادہ عظیم اور بالا تر ہے، اور اس کا مقصد معاشرے میں موجود برائیوں کو ختم کر کے اس کی جگہ اچھائیوں اور نیکیوں کو فروغ دینا ہے۔ خود ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ رسول خدا نے اپنی زندگی کے 23 برسوں میں جو تبلیغ اسلام کی، جو دین اسلام کی تعلیم لوگوں کو دی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانی کلمات کے ساتھ ساتھ عملی پہلو بہت زیادہ نمایاں رہا ہے۔ رسول خدا نے کوئی بھی ایسا جملہ یا ارشاد یا کوئی روایت رسول سے منسوب ایسی نہیں ہے جس کو رسول خدا نے خود اپنی زندگی میں لاگو کر کے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں جب ہم تاریخ عالم اور تاریخ ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں، اور حال میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں بہت سارے مبلغ اور معلم نظر آتے ہیں، بہت سارے دین کے بانی ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے ایک نظریاتی دین کو پیش کیا، لیکن ان کا دین صرف ایک نظریے کی حد تک رہا، اس میں صرف ایک نظریاتی پہلو ہی رہا، ایک تھیوری کی شکل میں رہا، اس میں عملی چیز کوئی نظر نہ آئی، اور وہ تھوڑے ہی دنوں میں دم توڑ گیا، اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ نظریہ، وہ مذہب دنیا کی نظروں سے، دنیا کے دلوں سے اوجھل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کوئی عملی چیز نہ ہو،
کوئی شخص کسی چیز کی آپ کو عملی طور پر اس کی شکل نہ دکھائے، اس کو نمونہ بنا کر نہ دکھائے، تو انسان چند لمحوں کے لیے یا چند دنوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے انسان کسی کی خوبصورت بات سے، کسی کی گہری بات سے متاثر تو ضرور ہوتا ہے، اور اس کو تعریف و توصیف بھی کرتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے اس کو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پاس اپنی کتاب میں یا اپنی ڈائری میں اس بات کو لکھ بھی لے، لیکن یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں لاگو کر سکے یا اپنی سیرت میں اس خوبی کو یا اس بات کو اپنا سکے، اس لیے کہ کہی ہوئی بات میں اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا کی ہوئی بات میں ہوتا ہے۔ آپ گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بچوں کو اچھائی کی طرف راغب کرنے کے لیے بچوں کو بہت ساری چیزیں سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رات کو اکثر مائیں اپنے بچوں کو دینیات کی تعلیم دیتی ہیں، ان کو اچھی کہانیوں کی شکل میں دین کو سکھانے کی یا اخلاقیات کو سکھانے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ بچہ ان کہانیوں سے متاثر بھی ہوتا ہے، اور نظر آتا ہے کہ اس بچہ اس پیغام کو محسوس کر سکا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ان کہانیوں کے ذریعے سکھائی ہوئی کسی بات پر کم ہی عمل کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ماں باپ کسی چیز کو عملی طور پر اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، عملی نمونہ اس کے سامنے بنتے ہیں، تو وہ بچہ فوراً اس چیز کو اپنا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے گھروں میں یہ چیز مشاہدہ کی جا سکتی ہے کہ بچوں کو اگر ہم زبان سے ان کو کہتے رہیں کہ آپ نماز پڑھیں، نماز ایک واجب چیز ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز ہمارے مذہب میں بہت ضروری ہے، یہ اس کو ادا کرنا خدا کو خوش کرنے کے مترادف ہے، دن رات ہم اس چیز کا راگ الاپتے رہیں، بچے کو نماز کی طرف متوجہ کرتے رہیں، یا بچی کو حجاب کی طرف متوجہ کرتے رہیں، اسے حجاب کے ہم ہزارہا فوائد بتاتے رہیں، اور دین میں اس کی اہمیت سے آگاہ کرتے رہیں، لیکن یہ چیز بہت سارے لوگوں کے مشاہدے میں ہوگی کہ وہ بچہ یا وہ بیٹی ان چیزوں سے کم ہی متاثر ہو کر نماز کی طرف راغب ہوں گے یا حجاب کی طرف راغب ہوں گے اگر ہم زبان سے ان کو اس چیز کی تبلیغ کرتے رہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹے بچے جن کی عمریں 1.5-2 سال کے درمیان میں ہوتی ہیں، جن کو ابھی دین کا شعور بھی نہیں ہوتا، گناہ اور ثواب کا ان کے نزدیک کوئی تصور نہیں ہوتا، لیکن وہ بچے صرف عملی طور پر ماں باپ کو جب دین پر عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہر روز 5 وقت نماز پر جا نماز پر اپنی ماں کو یا باپ کو برابر دیکھتے رہتے ہیں، تو وہ 1.5-2 سال کا بچہ بھی آپ کو اکثر نماز ادا کرتے ہوئے یا نماز کے ایکشن کرتے ہوئے دکھائی دے گا۔ اور اگر کسی بچی کی ماں حجاب کا بہت اہتمام کرتی ہے اور با حجاب ہے، تو اس کو شاید زبان سے اپنی بیٹی کو کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، اور اس کی بچی بہت چھوٹی عمر سے حجاب کو اختیار کر لے۔ اور ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی بچیاں جن کی مائیں حجاب کرتی ہیں بہت خوشی کے ساتھ حجاب کو پہنتی ہیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی بات کہ جو چیز عمل کے ذریعے انسانوں پر اثر کرتی ہے وہ زبان سے کم ہی کرتی ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک بہترین معلم، ایک بہترین مبلغ اور ایک بہترین طبیب کی حیثیت سے ہمارے درمیان تشریف لائے، وہ اس چیز کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے کہ وہ لوگوں کو، نسلوں کو اس دین کی تبلیغ، اس دین کی تعلیم، جس دین کو تا قیامت تک قائم و دائم رہنا ہے، اس کے لیے صرف رسول خدا زبانی گفتگو کر کے چلے جائیں، زبان سے قرآن کی تعلیمات دے کے چلے جائیں، قرآن سکھائیں لوگوں کو اور کہیں کہ اس کو پڑھو اور اس کو یاد کرو اور اس پر عمل کرو، لیکن خود ان مسلمانوں کے سامنے جو نئے مسلمان تھے ان کے سامنے کوئی عملی نمونہ پیش نہ کریں، تو وہ دین کس طرح اتنے زیادہ عرصے تک قائم و دائم رہ سکتا ہے؟
تو یہ سب سے اہم چیز جو ہمیں دین کی اسلام کی خوبصورتی نظر آتی ہے اور جو اسے دوسرے تمام ادیان سے غالب اور ممتاز کرتی ہے، وہ یہی ہے کہ اس دین کے بانی، اس دین کے ہادی نے نہ صرف دین کو مکمل طور پر اپنے جامع کلمات کے ذریعے، اپنے بہترین حکمت سے پر الفاظ کے ذریعے اس دین کو سکھایا، بلکہ دین کا ہر حکم، دین کی ہر چیز کو اپنی ذات کے اوپر لاگو کر کے اس کا عملی نمونہ پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی زندگی جو صرف 23 برس پر محیط ہے، اس 23 برس کے اندر دین اسلام جزیرۃ العرب سے باہر نکل کر دوسرے علاقوں میں بھی پھیلنے لگا، اور پھر تھوڑے ہی عرصے کے بعد اسلام بڑی بڑی طاقتوں اور بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں پر غالب آ گیا۔ معذرت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیرت کے جو حسین ترین پہلو ہمارے پاس چھوڑا، جو کردار رسول کے حوالے سے جس کو جانا اور پہچانا جاتا ہے، اس میں ہمیں رسول خدا کی زندگی، نہ صرف بعثت کی 23 سالہ زندگی، بلکہ ہم اگر رسول خدا کی پیدائش سے لے کر، اور خوش قسمتی سے ہمارے رسول کے ساتھ اور مسلمانوں کو یہ فخر اور یہ حاصل رہا ہے، یہ چیز، یہ اعزاز کہ رسول خدا کی زندگی کا ایک ایک پہلو تاریخ میں محفوظ ہے۔ نہ صرف بعثت کی 23 سالہ زندگی، بلکہ رسول خدا کی پیدائش سے لے کر ان کی وفات تک زندگی کے تمام مشہور واقعات اور سیرت کے تمام واقعات تاریخ میں مستند طور پر موجود ہیں۔ تو رسول خدا کی زندگی جو بعثت سے پہلے ہے، اس کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں تو جو پیغام اسلام نے بعثت کے بعد دیا مسلمانوں کو، جو تہذیب و تمدن، جو اخلاقیات اسلام نے بعثت کے بعد مسلمانوں کو سکھایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کردار کے اس عملی نمونے کو اسلام کے آنے سے، اعلان اسلام سے پہلے مسلمان لوگوں کے سامنے، کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے، لوگوں کے سامنے اس کو پیش کیا۔ یہ صرف فخر ہادی اسلام کو حاصل ہے کہ انہوں نے زبان سے تبلیغ کے ساتھ ساتھ عملی تبلیغ بھی کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی، دین نے یہ سکھایا، قرآن نے یہ سکھایا کہ مذہب اسلام میں کسی کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا ایک بہت بڑا اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ یہ چیز اور مسلمانوں کے درمیان میں سے بغض و کینہ، عداوت، دشمنی اور نفرت کو ختم کرنا ایک بہت مستحسن قدم ہے۔ تو کیا ناظرین رسول خدا نے قرآن کے اس پیغام کو صرف زبانی حد تک لوگوں کے سامنے پہنچایا؟ نہیں ناظرین، اگر یہ پیغام صرف زبانی حد تک مسلمانوں تک پہنچتا تو یہ اتنا مشکل عمل ہے کہ اس پر اس ابتدائے اسلام سے لے کر، صدر اسلام سے لے کر آج تک میرا خیال کہ بہت کم لوگ اس پر عمل درآمد کر سکتے، بہت کم مسلمان اس پر عمل پیرا ہو سکتے جب تک ان کے سامنے اس کا کوئی عملی نمونہ نہ ہوتا۔ کیونکہ اپنے دشمن کو معاف کرنا، اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے کو معاف کرنا اور نفرت کے جذبے کو مٹانا، بغض و کینہ اور عداوت کو مٹا کر اس کی جگہ محبت اور شفقت کے جذبے کو پیدا کرنا، یہ انسانی فطرت کے لیے بہت مشکل چیز ہے۔ لیکن ہم قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پر کہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جن کفار مکہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی ذہنی، جسمانی اور روحانی اذیتیں دیں اور ان کے اس عظیم مشن کے راہ میں بے شمار رکاوٹیں پیدا کیں اور ہر جگہ نبی کو ستانے کا
کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کو کفار مکہ کے ساتھ جنگیں کرنی پڑیں، اور جنگوں کے دوران ایسے موقع بھی آئے کہ جب مد مقابل ایک طرف باپ اور دوسری طرف بیٹا ہوتا تھا، یا دونوں بھائی ایک دوسرے کے مد مقابل آئے۔ تاریخ نے عقیدے کے نام پر، مذہب اور حق و باطل کے نام پر اس طرح کی جنگیں کم دیکھی ہوں گی کہ جب دو سگے بھائی آمنے سامنے ایک مذہب کی حقانیت کے لیے اور دوسرا باطل کی حقانیت اپنی طرف سے ثابت کرنے کے لیے دونوں آمنے سامنے آئے ہوئے ہوں۔ اور یہ موقع کفار مکہ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ان کے بغض و کینہ اور عداوت کی وجہ سے آیا کہ مسلمانوں کو ایسی جنگیں بھی لڑنی پڑیں کہ جہاں انہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے کافر رشتہ داروں کو قتل کرنا پڑا۔ تو ناظرین، کیا ایسے لوگ جنہوں نے تحریک اسلام کو، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے تو شاید ان کے لیے ان کے جسموں پر لگنے والے وہ زخم جو کفار کی طرف سے ان کو دیے گئے وہ کم اذیت کا باعث ہوں گے جتنی اذیت رسول خدا کو مشن اسلام کی راہ میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے کفار مکہ کی ذات سے پہنچی۔ تو رسول خدا کے لیے جتنی اذیت کا باعث یہ کفار اور مشرک تھے، اور جتنی رسول خدا کو ان کے ساتھ دشمنی، کینہ یا بغض ہو سکتا تھا، کسی اور شخص کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم فتح مکہ کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ یہ نبی برحق جب ایسی صورت میں مکہ میں داخل ہوتے ہیں کہ اب مسلمان سر بلند ہیں، مسلمان فاتح ہیں، اب سب کچھ اختیارات مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اب مسلمان ان کفار اور مشرکین کی قسمت کا فیصلہ، ان کی زندگیوں کا فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ان مسلمانوں کو سے ان کا وطن چھڑوایا، ان کو ہجرت پر مجبور کیا، اور ہجرت کے بعد بھی ان کو چین و سکون سے رہنے نہیں دیا، ان پر جنگیں مسلط کی جن کی وجہ سے ان کا خون بہا، ان کے رشتہ داروں کو قتل و غارت گری کا سامنا کرنا پڑا، مسلمانوں کو بھوک اور افلاس کا سامنا کرنا پڑا۔ ایسے دشمن جب سامنے آئے اور اقتدار بھی آپ کے ہاتھ میں ہو اور اختیار بھی آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانی فطرت کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے۔ لیکن چونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے درمیان ایک بھائی چارے کا تصور لے کر آیا، اور جو ایک امن و آشتی کا پیغام لے کر آیا، جو محبت کا اور شفقت کا درس لے کر آیا، اب یہاں اس دین کے بانی کو، اس دین کے ہادی کو عملی نمونہ پیش کر کے اس زمانے کے مسلمانوں کے سامنے بھی اور آنے والے ہر دور کے مسلمانوں کے سامنے ہی نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے سامنے ایک ایسا عملی نمونہ پیش کرنا تھا جس کو دیکھ کر وہ فطرت کی اس خامی کے اوپر قابو پا سکیں کہ اپنے دشمن کو معاف کرنا بہت مشکل کام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر تمام مشرکین کو عام معافی کا حکم دے دیا۔ وہ مکہ جہاں سے رسول خدا کو انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں نکلنا پڑا، وہ مکہ جو رسول کا آبائی شہر تھا، وہ مکہ جہاں پہ رسول کو اپنے ماں باپ کی خوشبو آتی تھی، اپنے اجداد کی خوشبو آتی تھی، جو رسول کا وطن تھا، اس وطن سے نکالا گیا رسول کو، اور وہ لوگ جو اس چیز کا موجب بنے آج رسول کے سامنے مجرموں کی صورت میں کھڑے ہیں اور رسول ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ ناظرین، تاریخ میں ایسی مثالیں کم ملتی ہیں۔ اب یہ مثال مسلمانوں کے سامنے جب آئی تو ہر دور کے مسلمانوں کے لیے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا آسان ہو گیا۔ اگر یہ پیغام صرف زبان کی حد تک ہوتا تو شاید اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا، لیکن آج کے مسلمان اور ہر دور کے مسلمان جب بھی کوئی ایسا موقع آیا کہ ان کے سامنے ان کے دشمن
آئے اور اقتدار و اختیار ان کے ہاتھ میں آیا تو پھر ان کے سامنے رسول خدا کی زندگی کا یہ عملی نمونہ ایک حسین مثال کی صورت میں سامنے تھا کہ رسول خدا نے کس طرح اپنے جان کے، مال کے اور اپنے مشن کے دشمنوں کو کس طرح معاف کیا۔ رسول خدا کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات، کہ اسلام کہتا ہے کہ جب تم کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہو، کسی کو رام کرنا چاہتے ہو، کسی کا دل جیتنا چاہتے ہو تو محبت اور نرمی سے جیتو، شفقت سے اس کا دل جیتو۔ تو اگر اسلام کا یہ پیغام ہی صرف ہوتا اور اس کے ساتھ رسول کی سیرت کا عملی نمونہ نہ ہوتا تو اس پیغام میں کوئی اتنی جان نہ پڑتی، اس پیغام کی وہ اہمیت نہ ہوتی جو رسول کی سیرت کے اس پہلو کے عملی نمونے کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی بدو جو تہذیب و تمدن سے ناآشنا تھا، جو ایک شہری معاشرت سے دور تھا اور اس کو شہری آداب اخلاق سے وہ لا علم تھا، وہ رسول خدا کے پاس آیا اور رسول خدا سے کچھ طلب کیا۔ شاید رسول خدا کے پاس اس وقت کچھ کم چیز ایسی تھی جو اس کو عطا کر سکتے، رسول خدا کے پاس کچھ دینے کے لیے زیادہ نہیں تھا، جو تھوڑا بہت تھا رسول خدا نے اس کو عطا کر دیا، کھانا یا تھوڑا مال یا کوئی کپڑا۔ اور اس کے بعد رسول خدا نے اس سے پوچھا کہ کیا تم خوش ہو؟ چونکہ وہ شہری معاشرت سے ناآشنا تھا اور اپنے جذبات کے اظہار، ہر طرح کے جذبات کا اظہار کرنا اس کے لیے ایک معمولی بات تھی، تو اس نے فوراً اپنا سر نفی میں ہلایا اور کہا کہ نہیں، میں آپ سے خوش نہیں ہوں، آپ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، کیا اتنی سی چیز لے کر میں آپ سے خوش ہو جاؤں؟ ناظرین، ناشکری کا یہ رویہ آج بھی ہم کچھ جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، لیکن جس کے ساتھ یہ نیکی اور احسان کیا جاتا ہے وہ اس جذبے کو نہیں دیکھتا کہ جو کرنے والے نے اس کے ساتھ کیا ہے، یا اس کی حیثیت کو نہیں دیکھتا کہ اس نے اپنی حیثیت کے مطابق اسے دیا ہے، بلکہ وہ اس تھوڑے پر ناشکری کا اظہار کرتا ہے جو یقیناً دین اسلام کے لیے کے نزدیک قابل مذمت ہے۔ اب جب اس عرابی نے رسول خدا کے سامنے اس ناشکر پن کا اظہار کیا تو رسول خدا کے پاس بیٹھے ہوئے اصحاب نے اس چیز کا برا منایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اس شخص کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، یہ کتنا ناشکرہ انسان ہے کہ آپ نے اس کو دیا بھی ہے پھر بھی یہ ناشکر پن کا اظہار کر کے ناراضگی کا اظہار الٹا آپ سے کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ رسول خدا نے کہا کہ آپ لوگ خاموش رہیں، آپ اس کو چھوڑ دیں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد رسول خدا تھوڑی دیر کے بعد اس شخص جو وہاں ابھی موجود تھا اس کو لے کر اس کو کہا کہ کیا تم میرے گھر چلنا پسند کرو گے؟ وہ شخص راضی ہو گیا اور رسول خدا اس شخص کو لے کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، اور وہاں جا کر رسول خدا نے گھر میں موجود جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اس کو عطا کر دیا اور کہا کہ اس وقت میرے پاس تھوڑا کچھ تھا اس لیے میں نے تمہیں تھوڑا عطا کیا، اب یہ چیزیں میرے پاس موجود ہیں جو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ اس عرابی نے وہ چیزیں لیں تو رسول خدا نے اب دوبارہ اس سے پوچھا کہ کیا اب تم مجھ سے خوش ہو، راضی ہو؟ اس شخص نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہاں، اب میں آپ سے خوش ہوں، اب میں راضی ہوں۔ رسول خدا اسی دن یا دوسرے دن اس شخص کو لے کر پھر مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے پاس آئے اور اس شخص سے کہا کہ تم نے جو میں نے تمہیں عطا کیا تھا
اس پر تم نے خوشنودی کا اظہار کیا تھا، میرے یہ دوست اور ساتھی تمہارے کل کے رویے کی وجہ سے تم سے کچھ ناراض ہیں، آج تم ان کے سامنے اپنی خوشنودی کا اظہار کر دو کہ تم اب مجھ سے خوش ہو۔ اس عرابی نے صحابہ کے سامنے بھی اس اظہار کیا کہ ہاں رسول خدا نے مجھے اتنا عطا کیا ہے کہ میں اب ان سے خوش ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص چلا گیا تو رسول خدا اب اپنے صحاب کی طرف متوجہ ہوئے، اور رسول خدا نے اپنے صحاب کی عملی تربیت کا بندوبست کیا۔ پہلے رسول خدا نے عملی کام کیا، اب اپنے صحاب کی تربیت کر رہے ہیں کہ تربیت انسان کس طرح کی جاتی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا اپنے صحاب سے کہ اس عرابی کی مثال ایک ریوڑ سے بچھڑے ہوئے یا جدا ہوئے اونٹ کی سی ہے جو اپنے ریوڑ سے جدا ہو کر بھٹک رہا ہے۔ ایسے میں تم اسے اس کے مالک کے پاس لے جانا چاہتے ہو اور اسے گھیرتے ہو اور اس کے ساتھ سختی کرتے ہو، زبردستی اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ اور بدک جاتا ہے، اس کی وحشت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ تم سے اور دور بھاگ جاتا ہے اور اسے پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم لوگوں نے اس عرابی کو مجھ سے دور کیا سختی کی وجہ سے، اپنے رویے کی سختی کی وجہ سے، میں نے اس کو اپنے رویے کی نرمی اور شفقت کی وجہ سے اس کو اپنے سے دور نہیں ہونے دیا اور اپنی محبت اور نوازش سے اسے اپنے قریب کیا اور اپنے حلقے میں واپس لے آیا۔ دیکھیے ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ بات عمل کرنے سے پہلے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ نہیں، جب وہ پہلے دن اس عرابی کے ساتھ سختی کر رہے تھے کہ نہیں تم رہنے دو، اس کے ساتھ نرمی برتو، نرمی سے یہ رام ہو جائے گا، تو شاید رسول خدا کی بات میں وہ وزن وہ لوگ محسوس نہ کرتے یا وہ بات اتنی مؤثر ان کے نزدیک نہ ہوتی جتنا رسول خدا نے ایک عملی مظاہرہ کر کے ان لوگوں کو دکھایا اور ان لوگوں کو سمجھایا کہ کسی انسان کی تعلیم و تربیت کے لیے کس طرح کا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی میں اور فرمودات میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ایک سادگی کا ہے۔ اسلام نے اس چیز پر بہت زور دیا ہے کہ ایک انسان کو معاشرے میں کس طرح کی زندگی بسر کرنا چاہیے۔ کیا اسے ہر وقت کر و فر اور شان و شوکت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہر وقت اسراف کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ہر وقت اس کو اپنی ایک شان اور شوکت کے اظہار میں مصروف رہنا چاہیے؟ اسلام نے اس کی جگہ جگہ کئی جگہوں پہ اس کی مذمت کی اور اس چیز کی حوصلہ افزائی کی کہ انسان کو سادگی اختیار کرنا چاہیے۔ انسان نے جہاں انسانوں کے درمیان ایک برابری کا اصول، مساوات کا اصول بیان کیا اور یہ بیان کیا کہ خدا کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں اور خدا کے نزدیک صرف وہی انسان زیادہ قریب ہے اور خدا کا پسندیدہ ہے جو متقی یا پرہیزگار ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہے، کسی بھی خاندان سے ہے، کسی بھی ذات پات سے ہے، کسی بھی خطے سے ہے، وہ کسی بھی جغرافیائی جگہ خطے سے تعلق رکھتا ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی شخص شہر میں رہ رہا ہے اور کوئی دیہات میں رہ رہا ہے تو ان کے رتبوں میں یا ان کے مقام میں خدا کے نزدیک فرق ہے، یا کوئی گورا اور کالا ہے تو رنگ روپ کی وجہ سے خدا کے نزدیک کوئی فرق ہے، یا اس کا تعلق فلاں اونچے خاندان سے ہے اور فلاں شخص ایک نیچے خاندان سے، نچلی ذات سے تعلق رکھتا ہے تو اس وجہ سے وہ اونچی ذات والا خدا کے نزدیک ذات کی وجہ سے معزز و مکرم ہے۔ نہیں، اسلام نے بتایا کہ سب انسان برابر ہیں، اور خاص طور پر جس معاشرے میں اسلام کا ظہور ہوا وہ معاشرہ تو ذات پات کا انتہائی تعصب میں مبتلا معاشرہ تھا۔ وہاں غریبوں کی، وہاں غلاموں کی، وہاں کم تر درجے والوں لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور وہ لوگ خاص طور پر وہ زمانہ
انسانوں پر حکومت کا زمانہ تھا۔ انسانوں نے اپنے جیسے ہی انسانوں کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور غلاموں کا درجہ ان کے نزدیک انتہائی حقیر اور کم تر تھا۔ وہ انہیں اپنے برابر انسان سمجھنے کی تو بات ایک طرف، وہ ان کو ایک انسان کے طور پر بھی درجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسے معاشرے میں ایسی تعلیم کو رائج کرنا، جہاں یہ تصور پیش کرنا جہاں ہر انسان ایک برابر کا درجہ رکھتا ہے، ان کی خلقت کی وجہ سے ان میں خدا نے کوئی بڑائی اور چھٹائی پیدا نہیں کی، وہ ہر درجے میں برابر ہیں، اور صرف اپنے اخلاق، کردار اور دین پر عمل کی وجہ سے معزز اور مکرم ہیں۔ جہاں اس معاشرے میں جہاں معیار دولت ہو، جہاں معیار حکومت ہو، جہاں معیار اقتدار ہو، اس معاشرے میں اس معیار کو قائم کرنا اور رواج دینا اور رائج دینا کہ سب انسان برابر ہیں، کسی کو دولت کی وجہ سے، کسی کو خاندان کی وجہ سے، کسی کو شکل و صورت کی وجہ سے، کسی کو اس کی حکومت یا سرداری کی وجہ سے کوئی برتری حاصل نہیں۔ صرف برتری ہے تو صرف اس وجہ سے کہ آپ اللہ کے احکامات کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ یہ نظریہ قائم کرنا ناظرین کتنا مشکل کام تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صدیوں سے جو لوگ ایک خاص اور مخصوص طرز فکر کے قائل تھے، وہ اس نئی چیز کو کیسے اپنا لیتے؟ تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اس چیز کو شامل کر کے لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا۔ رسول سادہ لباس پہنتے، رسول سادہ غذا استعمال کرتے، رسول لوگوں کے درمیان کسی قسم کا تفرقہ معاشرتی لحاظ سے ان میں کسی قسم کا تفرقہ قائم نہ ہونے دیتے۔ بلال حبشی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ایک وقت وہ کہ بلال ایک غلام جس کی اس معاشرے میں نہ کوئی عزت، نہ کوئی وقعت، نہ کوئی اس کی اہمیت، نہ اس کا کوئی حقوق، نہ اس کے کوئی حقوق اور نہ ہی اس کا کوئی مقام، جس کا کام صرف اور صرف اپنے ہی جیسے انسانوں کی غلامی کرنا اور ان کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرنا۔ وہ بلال اسلامی معاشرے کا ایک معزز شخص کیسے بنا؟ وہ بلال جس کو صحبت رسول میں ایک اہم درجہ ملا، وہ رسول کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چلنے والا بلال کیسے بنا؟ اس کی عزت و احترام اس معاشرے میں کیسے بنی؟ صرف اسلام کے اس نظام کی وجہ سے جس میں سب انسانوں کو برابری کا درجہ دیا گیا، اور رسول خدا کے اس عملی مظاہرے کی وجہ سے کہ رسول خدا نے خود ان غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر، ان غلاموں کے ساتھ زندگی بسر کر کے، ان غلاموں کے ساتھ اپنا میل جول رکھ کے، ان کو اپنے برابر بٹھا کر اس معاشرے کے لوگوں کو کے ذہنوں سے اس غلامی کے تصور کو مٹایا۔ روایت میں ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر چند فقراء کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ ایک عورت پاس سے گزری اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ غلام ہیں جو غلاموں کی طرح بیٹھ کر ان فقراء کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں؟ تو ناظرین دیکھیے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عملی مظاہرے کے ساتھ ایک کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بڑھ کر بھی کوئی غلام ہوگا۔ اب دیکھیے رسول خدا نے اس عملی مظاہرے کے ساتھ ساتھ اس سوچ اور فکر کو بھی کیسے بدلنے کی کوشش کی، جہاں غلامی کا تصور یہ تھا کہ انسان کا غلام ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے، جو غریب ہے، جو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، جو چھوٹے خاندان سے ہے، اس کا کوئی مقام نہیں، وہ انسان کا غلام ہے۔ وہاں رسول خدا نے اس غلامی کے تصور کو کس طرح بدلا؟ اس غلامی کے تصور کو عبد و معبود کے درمیان وہ رشتہ قائم کر دیا۔ غلامی کے اس رشتے کو، عبدیت کے اس رشتے کو خدا اور بندے کے درمیان قائم کر دیا، اور انسانوں کے ذہن کو اس طرف پلٹ دیا کہ ہر انسان
ایک لحاظ سے غلام ہے، اور وہ کس کا؟ وہ اپنے خدا کا، اپنے مالک کا غلام ہے۔ اور انسان کا حقیقی مالک رب ہے، وہ خدا ہے، وہ اس کا پیدا کرنے والا ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ انسان کا غلام نہیں، غلامی کا یہ تصور باطل ہے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور غلامی کے اس تصور کو رائج ہونا چاہیے کہ ہر انسان غلام ہے تو وہ اپنے رب کا غلام ہے، عبد ہے تو وہ اپنے معبود کا عبد ہے۔ اور یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو کتنے گہرے اور عمیق انداز میں پیش کیا کہ ہاں، میں غلام ہوں اور مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہوگا، میں عبد ہوں، مجھ سے بڑھ کر عبد کون ہوگا، کہ میں عبد ہوں، غلام ہوں تو اپنے رب کا ہوں، اپنے خالق کا ہوں، اور میں اپنے مالک کا، اپنے خالق کا، اپنے رب کا سب سے بہترین عبد ہوں، سب سے بہترین غلام ہوں، کہ خدا کے نزدیک سب سے نزدیک وہ ہے جو اس کے احکامات پر، اس کے دین پر، اس کی کتاب پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ ناظرین، اسلام کی یہی خوبصورتی اس کو دوسرے تمام ادیان سے غالب کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے اس حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے پھیلا۔ قرآن کی تعلیمات اور رسول کا کردار، سوچئے اگر صرف قرآن زبانی طور پر رسول خدا بیان کرتے اور یہ صرف زبانی طور پر ہم تک پہنچایا جاتا اور اس پر عملی طور پر عمل نہ کیا جاتا، تو کیا دین اسلام میں اتنی ہی جاذبیت ہوتی؟ دین اسلام میں اتنی ہی کشش ہوتی؟ دین اسلام اتنا ہی لوگوں کو زیادہ ذہنی طور پر متاثر کرتا؟ نہیں ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی سیرت اور اس کے بعد ان کے نائبین، ان کے اوصیاء اور ائمہ کی سیرت جو عین بین ہو بہو سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، اس سیرت نے لوگوں کو متاثر کیا اور لوگ اسلام کی طرف راغب ہوئے، اور لوگوں نے جب ان اسلام کی ان تعلیمات کو عملی طور پر نافذ العمل دیکھا تو ان کے لیے ان تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ کوئی چیز آج بھی آپ دیکھیں، کوئی چیز جب تھیوری کی حد تک پیش کی جاتی ہے تو وہ اس وقت تک زیادہ قابل عمل نہیں ہوتی جب تک اس کا پریکٹیکل کر کے نہ دکھایا جائے۔ لیبارٹری سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو پہلے تھیوری پڑھائی جاتی ہے سائنس میں، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے لیبارٹریز میں تجربات کا اور پریکٹیکلز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، کہ جب تک وہ خود اس تجربے سے نہیں گزریں گے وہ اس تھیوری کو صحیح طور پر سمجھیں گے نہیں۔ تو ناظرین، دین اسلام کی یہ خوبصورتی کہ دین اسلام نے ہر چیز کو ایک عملی طور پر بھی دکھایا اور تھیوری کے طور پر بھی پیش کیا، اور لوگوں کے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو گیا۔ ناظرین، دین میں کوئی خامی نہیں، دین مکمل ہے، سیرت رسول مکمل ہے، سیرت ائمہ مکمل ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج بھی مسلمان بھٹک رہے ہیں، آج بھی مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج بھی مسلمان اپنے کردار اور سیرت کی وجہ سے دنیا میں اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں؟ تو صرف اور صرف اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عملی طور پر بہت دور ہیں، اور اس کو اپنی زندگیوں پر ہم نے نافذ العمل نہیں کیا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہر مسلمان اپنی زندگی میں یہ عہد کرے کہ اگر بہت تیزی کے ساتھ نہیں تو بہت آہستہ روی کے ساتھ ہی رسول خدا کی زندگی کے ان پہلوؤں کو، ان سیرت کے خوبصورت گوشوں کو اپنی زندگی میں روشن کرے اور اس پر عمل پیرا ہو، اور دین اسلام کی تبلیغ آج ہمیں کتابیں چھاپ کر، مقالے لکھ کر یا مذاکرے کر کر نہ کرنی پڑے، ہم غیر مسلموں کے سامنے اپنے کردار کو پیش کر کے دین اسلام کی طرف ان کی دلوں کو راغب کر سکیں۔ اے کاش ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہوں گی۔
اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔